اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد والے محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف شمس آبدی پروگرام بزم نساء لے کر حاضر خدمت ہوں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے میں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اور جو مسلمان بیمار ہیں وہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ نصیب ہو، الہی آمین۔ اور سوائے غم حسین کے آپ کے گھر میں کبھی کوئی غم نہ آئے، آمین الہی آمین۔ اور ناظرین، سیما عباس حاضر خدمت ہیں اور آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہے، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ جہاں جہاں جس کونے سے ہمارے ساتھ اس وقت اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، خدا آپ سب کو جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، اور کوئی بھی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین، آج ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کو بتاتی چلوں، پہلا سیگمنٹ ہے ہم اور ہمارے مہمان، دوسرا سیگمنٹ ہے بوجھو تو جانے، تیسرا غذا اور غذائیت۔ یہ ہو گئے آج کے سیگمنٹ، اور آج ہمارا پروگرام کا جو ٹاپک چلے گا وہ چلے گا اولاد کا روشن مستقبل۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی سسٹر سیدہ فرحت زیدی صاحبہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کر آئیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدف آپ کا اور سیما باجی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس چینل پر دعوت دی، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں آئمہ علیہ السلام کی روشنی میں جو ہے اولاد کا روشن مستقبل بیان کر سکوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ جی ناظرین، اپنے پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز اللہ کی ایک حمد سے کرنا چاہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ یا رب میرے سخن کو تو اتنا کمال دے، الہی آمین۔ یا رب میرے سخن کو تو اتنا کمال دے، ایک ایک حرف اپنی محبت میں ڈھال دے۔ سبحان اللہ۔ تجھ کو تیری بڑائی کا دیتا ہوں واسطہ، تجھ کو تیری بڑائی کا دیتا ہوں واسطہ، مجھ کو انا کے خول سے باہر نکال دے۔ الہی آمین، بہت خوب۔ جاتے ہیں جبرائیل بھی پڑھنے جہاں سبق، جاتے ہیں جبرائیل بھی پڑھنے جہاں سبق، مجھ کم سخن کو بھی اسی مکتب میں ڈال دے۔ الہی آمین۔ کشکول علم لے کے پھروں کیوں میں در بدر، جب لفظ مجھ کو رب شہ ذوالجلال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ذات لا زوال، یہ تجھ سے ہے ایک سوال، ایک حرف معتبر تو مجھے لا زوال دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہے وہاب اس لیے تجھ سے ہے التجا، تو ہے وہاب اس لیے تجھ سے ہے التجا، جو منفرد ہو سب سے مجھے وہ خیال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسرت ہے حمد ایسی کہوں آج ارتضا، جبریل جس کی خلد میں جا کر مثال دیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل جس کی خلد میں جا کر مثال دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ جی ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے کہ اولاد کا روشن مستقبل، جس کے بارے میں ہم ابھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے اہم اور سب سے بڑا رشتہ، لیکن بہت نازک رشتہ، میاں بیوی کا ہوتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انسانیت کی ابتدا جو ہے اسی رشتے کے ساتھ جو ہوئی ہے، کیونکہ آدم اور حوا کی مثال جو ہے وہ سامنے ہے، اور پھر اس رشتے کے بعد سے اور تمام دوسرے رشتے جو ہے وہ سامنے آئے، جیسے اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، خاندان ہے، معاشرہ، قوم اس طرح تشکیل پاتی ہے۔ بے شک۔ تو جہاں پر والدین کو یہ اعزاز دیا جاتا ہے کہ وہ بچوں کے والدین کی حیثیت سامنے آئیں، ان کے سپرد جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہر شخص
نگراں بنا کے بھیجا گیا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ نگراں ہوتی ہے اور اس سے اس کے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا. کیونکہ بچے کو جو ہے وہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اس کا پہلا درس ہوتا ہے, پہلی مدرسہ ہوتا ہے جہاں سے وہ سیکھتا ہے. اور بچے کو جو ہے خالی اس کی جسمانی ضروریات کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو ذہنی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تربیت کے کئی پہلو ہیں, یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی اس کو آپ تربیت دینا ہوتا ہے, اس کو ذہنی لحاظ سے بھی تربیت دینا ہوتا ہے, اس کو دین کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچہ اپنے گھر سے, اپنے ماحول سے, اپنے والدین سے سیکھتا ہے. تو آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنی سسٹر فرحت کی طرف. سب سے پہلے فرحت میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اس اسٹوڈیو میں آ کے اس کو رونق بخشی اور بہت اہم ٹاپک پر آپ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہیں. تو میں یہ بس جاننا چاہوں گی, اور میرے خیال سے بہت سارے والدین اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ بچوں کی تربیت کے لیے, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو ہے ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, لیکن بہت سے والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کس اسٹیج پہ جا کے بچوں کی جو ہے وہ تربیت شروع کریں. کیونکہ میں نے بہت سی ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے بچہ ہمارا, ابھی کیا ضرورت ہے, جب تھوڑا بڑا ہوگا تو پھر اس کو خود ہی سمجھ آئے گی, خود ہی وہ ماحول کے مطابق جو ہے اپنے آپ میں جو ہے وہ شعور پیدا کرے گا. لیکن آپ اس کے بارے میں مذہبی لحاظ سے اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. شروع کرتے ہیں اس مالک کائنات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے, جس نے ہمیں دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں عطا کی, اور انہی میں سے ایک خوبصورت نعمت ہے اولاد, جس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اولاد کا روشن مستقبل بیان کریں گے ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں. کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان, اور پھر کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم ہدایت چینل سے لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں, ہدایت پہنچا رہے ہیں ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں. تو انہی کی روشنی میں ہم جو ہے اولاد کا روشن مستقبل اپنے ناظرین تک جو ہے وہ پہنچائیں گے. کہ آپ نے سوال کیا کہ تربیت اولاد میں والدین کا سب سے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اہل بیت کا در ہمارے لیے سب سے بڑی درسگاہ ہے, سب سے بڑا مدرسہ ہے, کہ ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کسی بھی در پہ جانے کی ضرورت نہیں. ہم اگر ان سے رجوع کریں تو ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس سلسلے میں بھی جو ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ فرجہ, ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ آئیے بتائیے مولا کہ تربیت اولاد میں پہلا قدم والدین کا کیا ہونا چاہیے. تو میں اس میں بتاؤں گی کہ مولا علیہ السلام نے جب جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جب شادی کا ارادہ کیا, تو مولا نے اپنے بھائی جو حضرت عقیل تھے ان سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اے میرے بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ایسے بہادر خاندان, ایسی متقی عورت تلاش کرو کہ جس کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بچوں کی تربیت کا ابتدا جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی کہ جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے, بلکہ اس کے جو اسٹیجز ہیں وہ اس سے بھی پہلے سے ہیں. ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر ماں نیک و صالح ہوگی, ماں متقی ہوگی, ماں بہادر ہوگی, تبھی وہ ایک بچے کو بہادر بچہ بنائے گی, تبھی وہ ایک بچے کو متقی بچہ بنائے گی. اس کے ساتھ خاندان کا بھی تعلق, خاندان کا بہادر خاندان ہوگا تو بہادر خاندان کا بہادر بیٹا یا بہادر بیٹی ہوگی, متقی خاندان ہوگا تو متقی خاندان کی متقی بیٹی اور متقی بہادر بیٹی ہوگی. کیونکہ دیکھیں کہ مولا جو ہے وہ نکاح کا مقصد بتا رہے ہیں. مولا نے یہ خواہش نہیں کی کہ جو ہے خوبصورت عورت ہو, مالدار عورت ہو یا مالدار گھرانے کی مالدار عورت ہو, نہیں, مولا نے کہا کہ متقی عورت ہو. یعنی کہ مولا تقوی کو نکاح کی شرط بتا رہے ہیں کہ اگر تقوی کے ساتھ تقوی والی خاتون دیکھو گے, بہادر خاندان کی بہادر خاتون دیکھو گے, تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہادر بھی ہوگی, وہ متقی بھی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد متقی ہو, بہادر ہو, تو اس کے لیے کسی
تقوی والی خاتون تلاش کی جائے. سبحان اس کے لیے ہم پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس, کہتا ہے کہ مولا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے کہ کیسے شخص سے اس کی شادی کروں. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو نہ حسن دیکھنا نہ دولت دیکھنا بلکہ متقی اور پرہیزگار دیکھنا. اسی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خوبصورتی اور حسن کے لیے شادی کرو گے تو نہ خوبصورتی ہاتھ آئے گی نہ دولت ہاتھ آئے گی بلکہ بربادی کے حقدار ہو جاؤ گے. اور یہ تو نارمل چیز ہے کہ نہ آپ کا حسن ہمیشہ قائم رہتا ہے نہ آپ کے پاس دولت ہمیشہ قائم رہتی ہے. آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہے, آنے والے وقت میں کسی اور کے پاس ہوگی. لیکن جو انسان کا تقوی ہے, جو انسان کی پرہیزگاری ہے, وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے. اب جو امام حسن علیہ السلام نے, جو میں نے جیسے پہلے قول امام کا اپنے ناظرین تک پہنچایا, تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ امام نے دولت اور حسن کی ممانعت کیوں کی. کیونکہ کہ امام خود فرماتے ہیں, اور تمام والدین کے لیے ایک بہترین اصول ہے کہ جو والدین جو ہیں اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین اصول ہے کہ ان کوالٹیز کو سامنے رکھیں. ہاں, کہ کسی کو بیٹی دو تو یہ دیکھو کہ وہ متقی پرہیزگار ہے یا نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی, تو اگر آپ کی بیٹی اس شخص کے معیار پر پوری بھی نہیں اتری تو وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کیونکہ متقی انسان کبھی ظلم نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو ائمہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا روشن مستقبل ہو, اور روشن مستقبل اولاد کا دنیاوی تعلیم سے تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ اولاد کا مستقبل ایسا روشن ہو کہ دنیا میں بھی روشن رہے اور آخرت میں بھی روشن رہے. اور جس کا مستقبل آخرت میں روشن ہو جائے تو سبحان اللہ, کیا کہنا ہے ایسے والدین کا کہ جو اپنی اولاد کی دنیا بھی سنوارتے ہیں ان کی آخرت بھی سنوارتے ہیں. اور آخرت جبھی سنورتی ہے جب ہم خود اسلام اقدار کی پاسداری کریں گے, جب ہم خود نیک و صالح ہوں گے, جب ہم خود متقی ہوں گے, تبھی ہم اپنی اولاد کی تربیت ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں کر سکیں گے. یہاں پر آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. مجھے میرے ذہن میں ایک بہت بڑے مفکر, میرے غالباً شیکسپیئر کا یہ قول ذہن میں آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. تو یعنی کہ قوموں کی تشکیل میں, معاشرے کی تشکیل میں ایک عورت کا, ایک ماں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اگر اس کی بنیاد تقوی پہ, پرہیزگاری پہ, حسن سیرت پہ کی جائے تو وہ تمام کوالٹیز جو ہیں وہ پھر ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یعنی امام نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ آپ حسن کی بنیاد پہ, دولت کی بنیاد پہ, جاہ و حشم کی بنیاد پہ جو ہے کسی عورت کا انتخاب نہ کریں, بلکہ دیکھیں کہ وہ کتنی پرہیزگار ہے, کتنی متقی, اور کس طرح سے جو ہے اپنی تربیت جو ہے وہ آگے بڑھا سکتی ہے بچوں کی. یہاں پر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا ایک قول جو ہے بتانا چاہوں گی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم جب بھی نکاح کا ارادہ کرو تو اس کی 3 علامتیں دیکھو, اس کا دین, اس کا اخلاق اور اس کی امانت داری. سبحان اللہ. کہ امانت داری جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جس سے ایک اولاد آنی ہے, جس عورت نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے, وہ کتنی امانت دار ہے. کیونکہ امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے, یہ گناہ عظیم ہے. اور اولاد ہمارے پاس خداوند عالم کی امانت ہے, اس کی نعمت ہے, اور اس میں خیانت داری ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو پھر ہم خداوند عالم کو بروز محشر کیا منہ دکھائیں گے, کیا اس کو جواب دیں گے, کیونکہ جس طرح خداوند عالم کی تمام نعمتوں کا ہم سے حساب لیا جائے گا, اس اولاد کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا. تو یہ تو پہلا قدم تھا جو میں نے مولا علی علیہ السلام کی روشنی میں اپنے ناظرین تک پہنچایا. اب کس طرح کی عورت کا سلیکشن کرنا چاہیے. اب جو ہے, اب اس کو اگر ہم دوسرے اس پہ آ جائیں, اس کے دوسرے اور بہتر طریقے سے اس کو واضح کرنا چاہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ شادی نکاح کا مقصد بتایا مولا نے, اور پھر اس کو ہم کس طرح انجام دیں, کس طرح اس کی ہم شروعات کریں, کیسے ہم اس رشتے کو کامیاب بنائیں, نکاح کے رشتے کو, میاں بیوی کے رشتے کو کیسے ہم کامیاب بنائیں, کیسے ہم اس کو مبارک بنائیں کہ ان سے جو اولاد آئے گی وہ کتنی نیک و صالح ہوگی. کیونکہ پھر وہی بات کہ ہم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے, کہ ہم جب اپنے گھروں میں جب ہم شادی کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں شادی ایک مبارک اور بہت اہم فریضہ ہے,
اور جب مبارک فریضہ ہو تو اس کو مبارک طریقے ہی سے انجام دیا جائے. یہ نہیں کہ اس میں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری گھروں کی شادیوں میں اسلامی اقدار کی جھلک نظر آنی چاہیے. بالکل وہ رنگ ضرور نظر آنا چاہیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ایک مسلمان گھرانے میں شادی ہو رہی ہے. اور پھر دوسری کہ اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو ہمارے گھروں میں ہمارے کردار میں ہمارے عمل سے اہل بیت کا کردار نظر آنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ جی اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. یہ ایک مشکل امر ضرور ہے کہ شادیوں کو کیسے مبارک بنائیں, اور لیکن اسلام بہت وسیع دین ہے, اسلام کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم چلتے ہیں امام زین العابدین علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. کیونکہ شادی کو کامیاب بنانا بھی تربیت اولاد کا یہ ایک حصہ ہے. اس سے بھی اولاد کا روشن مستقبل نکلتی. کہ دیکھیں ہر چیز کے اسٹیپ ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی پروگرام بغیر اسٹیپ کے کریں گے تو شاید وہ آپ اس کو بہتر طریقے سے انجام نہ دے پائیں. اگر آپ ایک پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہے, دوسرا اسٹیپ ہمارا یہ ہے, اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلیں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ہوگی. تو اس میں بھی میں بہت پیارا ایک مولا کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ واقع کربلا کے بعد ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. کہتا ہے کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر شادی میں شرکت کریں. تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیری جو خواہش ہے وہ بہت اچھی ہے, لیکن ہم کیا کریں کہ واقع کربلا کے بعد ہمارا کسی خوشی میں جانے کو دل نہیں کرتا. اس شخص کا عقیدہ دیکھیں. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ میرے گھر آ جائیں گے تو میرے بیٹے کی شادی مبارک ہو جائے گی, میرے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی. یعنی کہ وہ یہ شخص یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر معصوم کے قدم, اگر امام کے قدم میرے گھر میں آ جائیں گے تو ان کے آنے سے میرے بیٹے کی شادی مبارک ہو جائے گی اور میرے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں گی. اب امام نے دیکھا کہ یہ شخص زیادہ اصرار کر رہا ہے تو امام نے کہا کہ اچھا ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے, لیکن ہماری ایک خواہش ہے کہ جب ہم تیرے گھر آئیں تو اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کر. سبحان اللہ, کتنا اچھا. اور پھر اس شخص نے یہی کیا, مجلس حسین برپا ہوئی, واقعہ کربلا بیان کیا گیا. اور پھر تاریخ میں ہے کہ امام نے اتنا گریہ کیا کہ امام بے ہوش ہو گئے. تو دیکھیے یہاں سے کردار پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ اس میں شیطان کو دعوت دے دیں. بالکل آپ کے گھر میں شادی ہے, آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کو بلائیں. اور کتنی مبارک وہ شادی ہوئی ہوگی اس شخص کی کہ جس میں اپنے وقت کا امام علی ابن الحسین چلا جائے. سبحان اللہ. تو کتنی اس کے گھر میں برکتیں ہوں گی کہ جس میں وقت کے امام آ جائیں. آج بھی ہمارے امام جو ہیں وہ زندہ ہیں. آج اگر ضروری نہیں کہ ہم اپنے امام کو اپنی مشکلات میں ہی دعوت دیں, نہیں, ہم اگر ان کو سب کے دل سے اپنی خوشی میں بھی بلائیں گے, اپنے گھر کی خوشی میں ان کو شریک کریں گے تو ہمارے گھر میں بھی رحمتیں نازل ہوں گی, ہمارے گھر کی خوشیاں بھی مبارک ہوں گی, اور یقیناً وہ رشتے بھی کامیاب ہوں گے کہ جن کی شروعات ہی ہم امام علیہ السلام کی دعوت سے کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ شادی ہے تو آپ مجلس برپا نہ کریں. امام نے بتایا تو کتنی مبارک وہ شادی ہو کہ جس میں فرزند زہرا کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. تو کیوں نہیں وہ شادی کامیاب ہوگی, کیوں نہیں ان کے بچے نیک و صالح ہوں گے کہ جن کی شروعات ہی ائمہ علیہ السلام کے ذکر سے کی جائے, نہ کہ شیطان کو دعوت دے کر کی جائے. اگر ہم اپنے گھروں کی شادیوں میں شیطان کو دعوت دے دیتے ہیں تو ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, کیونکہ جس مقدس رشتے کی شروعات, جس مبارک رشتے کی شروعات آپ شیطان کو دعوت دے کر کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں شادی کی شروعات ہوئی, آپ نے اپنے گھر میں جو ہے میوزیکل فنکشن ارینج کر دیا, دن رات جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں. اب جس گھر میں شیطان داخل ہو گیا, جن دلوں میں شیطان داخل ہو گیا, وہ گھر وہ دل رحمت الہی سے دور ہو گئے. بے شک رحمت الہی جب ہی دلوں میں, جب ہی گھروں میں نازل ہوتی ہے کہ جن گھروں میں ائمہ علیہ السلام کا یا اسلامی اقدار کو دیکھا جائے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے بہت بہترین ایک اصول, ایک بہت بہترین سیرت ائمہ کی جو ہے وہ ناظرین تک پہنچی, ہم تک پہنچی کہ ہم کس طرح سے اپنے گھروں کی شادیوں کو مبارک بنائیں, کس طرح سے اپنے گھروں کی شادیوں کو کامیاب بنائیں, کہ جن سے جب اولاد پیدا ہو تو وہ بھی نیک و صالح ہو. جب ہم دعاؤں کی ہی, جب ہم شادی کی شروعات ہی دعاؤں سے کریں گے, نہ یہ کہ رخصتی کے وقت بچی کو دعاؤں میں رخصت کر دیا, نہیں, ایسا نہیں, ہم شادی کی شروعات ہی دعاؤں سے کریں. سبحان اللہ. اور
آخر وقت تک ان دلہا اور دلہن کے لیے دعائیں کریں پنجتن پاک کے صدقے میں، تو یقیناً وہ شادیاں بھی کامیاب ہوں گے اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ ایک روشن مستقبل ہوں گے. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے یہ معصومین کی اقوال کی روشنی میں ان کی سیرت کی احوال کے ذریعے آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کو یہ پیغام دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ شروع سے ہی اس تمام چیزوں کو دیکھیں، شادی کا جب مقدس فریضہ ہوتا ہے اس وقت پہ ائمہ کو شامل کریں، ان کی جو ہے دعائیں لیں، ان کی تمام جو رحمتیں آپ کے گھر پہ نازل ہیں، تو وہی پھر بچوں کی تربیت میں بھی آگے آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. سسٹر ہم ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ اگر ہم بچے کو اپنے ایڈمیشن کرانے بھی جا رہے ہیں اسکول میں تو 10 دفعہ دیکھیں گے، لیکن ہم اس کی تربیت پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. مطلب شادیوں سے ہی شروعات جو ہوتی ہے وہ غلط طریقے سے ہو جاتی ہے. بالکل بالکل، جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے. بالکل بنیاد جو ہوتی ہے وہ شادی سے ہوتی ہے، نکاح سے ہوتی ہے. جب ہم بنیاد ہی اس کی اچھی رکھیں گے تو یقیناً وہ بلڈنگ جو ہے خوبصورت مطلب اولاد جو ہے وہ ایک بلڈ اپ ہوتی ہے. والدین کی تربیت میں ان کی زیر نگرانی بلڈ اپ ہم کرتے ہیں اولاد کو. تو جب ہم جو ہے جب ہم اس کی بنیاد ہی جب ہم نکاح کی بنیاد ہی ہم تقویٰ پہ رکھیں گے اور جب اس کو ہم جب بلڈنگ کریں گے اولاد کو، جب اس کو بلڈ اپ کریں گے تو یقیناً وہ اولاد جو ہے وہ نیک و صالح ہوگی. سبحان اللہ. اب اس کے بعد آگے کے سٹیج آتے ہیں، جیسے جب ان کے گھروں میں خوشی آتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی تقریباً کافی ایک بہت بڑا لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ پریگننسی کے دوران میں ایک ماں کے کیا فرائض ہوتے ہیں یا والدین کے کیا فرائض ہوتے ہیں کہ ان کی جو آگے اولاد آنے والی ہے ان کو جو ہے بہترین تربیت ملے یا وہ معاشرے میں جو ہے ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کریں. تو اس کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ یہ جو پریگننسی کا زمانہ ہے انتہائی نازک اور حساس زمانہ ہوتا ہے. تو اور کیونکہ بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ والدین ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ دونوں مل کر اپنی اولاد کی تربیت کریں. لیکن کیونکہ یہ جو پریگننسی کا زمانہ ہے جیسے میں نے کہا کہ انتہائی نازک اور حساس زمانہ ہوتا ہے، اس میں جو بچے کی تربیت کو جو انحصار ہوتا ہے وہ پورا ماں کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم، کہ پیغمبر اسلام کے نزدیک ان خواتین کا کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی خاتون کا رتبہ وہ ہے کہ جو ایک اسلام کی سرحد پر اس کے بارڈر لائن پر جو ہے کفر کے ساتھ ایک عورت جہاد کر رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں کیا درجہ دیا ہے سبحان اللہ جو ہے عورت کو کہ اس طرح کی خاتون کا اتنا ثواب ہے جتنا کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا ہوتا ہے. اب خاتون کو ثواب اس وقت ملے گا کہ جب وہ ان شرائط پر عمل کرے گی جن پر ایک سپاہی عمل کرتا ہے. کہ جیسے جب ایک سپاہی جو ہے سرحد پر کھڑے ہو کے جنگ کرتا ہے اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر وہ ان اصولوں پر چل کر جو ہے جنگ کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا. اگر وہ اپنے اصول سے ہٹ جائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور کیا ہوگا کہ پوری جو قوم ہے وہ تباہ ہو برباد ہو جائے گی. تو پیغمبر اسلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بارڈر لائن پر ایک رات جہاد کرنا 1000 رکعت کے ثواب کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور بعض روایت کے مطابق تو کئی سالوں کی عبادت کے برابر ہے. اب اگر ایک سپاہی بارڈر لائن پر دشمنوں سے لڑ رہا ہے تو اس کی ذرا سی غفلت سے، ذرا سی بے توجہی اپنے کام سے غفلت کی وجہ سے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح ایک ماں کا بھی رول اس طرح ایک ماں کا بھی رول ہے کہ اس طرح کی خواتین جو ہیں جن کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، ماں کی ذرا سی غفلت سے وہ اپنے پاکیزہ مقصد سے ہٹ جائے تو وہی بچہ جو اس کا فرعون بن سکتا ہے. بے شک. تو یہ رتبہ ہے اسلام کی نظر میں ایسی خواتین کا. تو میں بھی وہی کہ اسلام کی روشنی میں جو ہے بتانا چاہوں گی کہ ایسی خواتین کو جو ہے اس وقت میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا اس کے فرائض ہونے چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو ایک روشن مستقبل دے سکے. تو اس میں تھوڑا سا دنیاوی طور پر بھی اور مذہبی حوالے سے بھی، دونوں حوالے سے میں خواتین کو جو ڈیفائن کروں گی کہ دنیا کی نظر میں دنیاوی طور پر اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں جو کہہ لیجیے تھوڑی سی مذہب سے دور ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز کو نارمل سمجھتی ہیں. مطلب ان کی وہی جو ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے اس چیز سے ہٹ کر وہ اسی روٹین پر کام کرتی ہیں. اور لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں جس کو جو ایک بچے کو جنم دینے والی ہیں، اس طرح کی خواتین کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہے. سبحان اللہ.
ہر وقت باوضو رہے اور عبادت اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں بسر کرے, قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے اور نماز کو پابندی وقت پہ بجا لائے. سبحان اللہ. جس طرح سے کہ آپ جو ہے اس طرح کی جب کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ روٹین میں ڈاکٹر کو جس طرح سے آپ چیک اپ کرواتے ہیں, بہت ضروری ہے, بچے کی جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اچھی غذا کا استعمال کرتے ہیں, بے شک کریں, بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اچھی غذا کھائیں گے تو آپ کے بچے کی جسمانی صحت اچھی ہوگی. اگر آپ روٹین سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے اور آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے. لیکن جس طرح سے ہم بچوں کی جسمانی صحت کا خیال کر رہے ہیں, اس طرح سے اگر ہم ان کی روحانی صحت کا بھی خیال کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچے کی جسمانی اور روحانی دونوں صحت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور وہ بچہ معاشرے میں ایک اچھا مقام پیدا کرے گا. یہاں پہ سسٹر میں آپ کو روک رہی ہے یہ بات. باقی دیکھیں یہ ہمارے اسلام نے بہت پہلے اس چیز کے بارے میں بتایا کہ ماں جب پریگننسی کے مراحل سے گزرتی ہے تو جو کچھ وہ سوچتی ہے یا جو کچھ وہ کرتی ہے وہ بچے پر اثر آتا ہے. لیکن اب آج میڈیکلی یہ چیز پروف ہو رہی ہے کہ آپ جو جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں, جس حالات سے گزر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کا بچے کے پر بہت اثر پڑتا ہے. یعنی یہ چیزیں اب ثابت ہو رہی, لیکن اس چیز کے بارے میں قرآن نے بہت پہلے ذکر کر دیا اور ہمارے ائمہ نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ عورت کی زندگی میں بہت ہی جو ہے اس کا جو ٹائم ہوتا ہے پریگننسی کا وہ بہت ہی زیادہ جو اہم ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہے ہر ماں کو جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ اپنی بچی کی تربیت اس وقت سے کرے. وہ جس طرح کے کام کرے گی یا جس طریقے سے اپنی عبادت میں ٹائم گزارے گی وہی تمام چیزیں جو ہے وہ بچے کے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ پھر پازیٹیو معاشرے کو بنانے میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسی ماں ویسے بچے. یہ مثال ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. تو ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش بھی کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہدایت ٹی وی آج کل بہت ہی مشکلات سے گزر رہا ہے اور منڈے کو ہمیں ہر حالت میں جو پیسے ہمارے ڈیو ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ جتنی بھی آپ سے مدد ہو سکے آپ پلیز ہدایت ٹی وی کی ضرور مدد کیجئے. اس مشکل وقت میں آپ اس کا ساتھ دیجئے تاکہ آپ ہمارے اور آپ میں اور ہمارا جو ہے رابطہ ایک قائم رہے ہدایت ٹی وی کے ذریعے. تو جتنا بھی ہو, چاہے تھوڑا بہت, جتنا بھی جس کا جو حصہ ڈال سکتا ہے وہ ضرور ڈالے. تو جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم نساء اور ہمارا ٹاپک بھی بہت ہی اچھا چل رہا ہے, بہت ہی معلوماتی گفتگو چل رہی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.